ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، ذی الحج کا مہینہ اور اس کی آخری تاریخیں، آخری عشرہ اور اس کے بعد مسلمانوں کا اسلامی سال کی ابتدا جس مہینے سے ہوئی محرم الحرام کے، وہ شروع ہونے والا ہے.
ان 2 مہینوں میں 3-4 موضوعات اکٹھے آ گئے کہ جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی بہت بات آپ سے عرض کرنا، اور ان ایام کی، ان موضوعات کی جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، ان کی حقیقت کو بیان کرنا۔ چونکہ مسلمانوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے، یوم آزادی پاکستان، کہ آج کے دن پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اللہ کریم نے اس مملکت پاکستان کی صورت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کو آزادی سے جینے کے لیے ایک خاص خطہ عطا فرمایا۔ تو تمام اہل اسلام کو میڈیا کے ذریعے آج جمعۃ المبارک میں، جمعۃ المبارک کے خطبہ کے ذریعے یوم آزادی مبارک ہو۔ تو اسی کے ساتھ جو یہ اشرہ چل رہا ہے، داماد رسول جن کو 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دلہا کی نسبت سے آنے کا موقع ملا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو عرش والے کے حکم سے ذی النورین کا لقب ملا۔ آپ کی کنیت ابو عمر یا ابو عبداللہ تھی۔ عرب کے اندر آج بھی اس کا رواج ہے کہ باپ کو بیٹے کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیونکہ دین گھومتا ہوا، چکر لگاتا ہوا، سمرقند، بخارا، پھر یہ ایران پہنچا، ایران سے پھر تبدیلیاں ہوتی گئی، ملاوٹیں ہوتی گئی، کیونکہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے سوائے ماں کے دودھ سے اس زمین پر کوئی چیز ہمیں خالص ملی نہیں۔ جس طرح کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی اشیاء میں خالص نہیں ملی، دین بھی ہمیں خالص نہیں ملا۔ جو ایمان کا سبق مکے کی دھرتی پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پڑھایا تھا، انہیں اس سبق کے پڑھنے میں کچھ قیمت ادا کرنی پڑی تھی، کچھ نہیں بلکہ بہت سی قیمت ادا کرنی پڑی تھی، جو آج پوری دنیا کے میڈیا پر اور لوگوں کی زبانوں پر جاہل طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ تو ان کے نام کے ساتھ فوراً رضی اللہ تعالی عنہ لگاتا ہے، ایک امت کا جاہل طبقہ جسے دین سے کوئی واسطہ نہیں، اسے فارغ بیٹھنے میں کے علاوہ کوئی کام نہیں، اور ان لوگوں پر تنقید کر رہا ہے کہ جن کے دروازے پر کبھی حضور دولہا بن کے گئے یا وہ حضور کے دروازے پہ دولہا بن کے آئے۔ آپ اہل علم ہو، عقل والے لوگ ہو، الحمدللہ اس معاشرے کے اونچ نیچ کو سمجھتے ہو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی کوئی نسبت برقرار رکھنے کے لیے کوئی تعلق یا ساری باتیں چھوڑیں۔ آج بھی الحمدللہ اس جمعہ کے خطبہ میں 3-4 اضلاع سے حضرات آئے ہوئے ہیں، جھنگ سے، لاہور سے، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، کمالیاں سے، کچھ 8-7 حضرات نے کراچی سے بھی آنا تھا، کیونکہ میرا سفر ہے، میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا آئندہ جمعے سے ہی۔ تو بہت سارے لوگ یہاں آئے ہیں، اپنے جھولی میں تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی، اب پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ کے آتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو گفتگو ہو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، رحمت للعالمین کی اتباع کے لیے ہو بھائی۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت مذہب کے نام پر جو کھیل تماشا ہو رہا ہے، عذراء کرم آپ حضرات سے درخواست کروں گا، اس کھیل تماشے کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کی عزت اپنی عقل سے اور اپنے علم سے مت کرو،
صحابہ کی عزت قرآن نے جو بتلائی ہے اس روح سے صحابہ کی عزت کو کرو۔ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی عزت جو رحمت للعالمین نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمائی ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے باقی دنیا جو مرضی کہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے بھائی۔ اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی جنت میں، ان کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بننے کے لیے کون ہوتے ہیں آپ میں؟ اس کا مطلب ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ آج بھی حضور کے روضے میں حضور کی زیارت کر کے مسکرا رہے ہیں۔ ان پر سوچنے اور ان پر تنقید کرنے میں ہمارا مال کاروبار نہیں جا رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ایمان جا رہا۔ دنیا کے کسی انسان کے ساتھ اللہ نے یہ لقب نہیں لگوائے۔ 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہے، اللہ نے فرمایا خبردار ابو بکر کا نام آئے صرف ابو بکر نہیں کہنا، عمر کا نام آئے عمر نہیں کہنا، عثمان کا نام آئے صرف عثمان نہیں کہنا، علی کا نام آئے، حسین کا نام آئے، حسن کا نام آئے، معاویہ کا نام آئے، جب ان کا نام سنو کسی کی زبان سے تب بھی رضی اللہ عنہ کو، اپنی زبان سے کہو تب بھی رضی اللہ عنہ کو، کہ لوگوں کو بتلاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لوگوں کو بتلاؤ کہ دنیا کی زندگی میں موت سے پہلے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب کسی کی محبت کو سامنے رکھ کر کسی کی زندگی پر کیچڑ اچھالنا، اہل علم اس لوگ کو سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آج تک کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا دروازہ نہیں دیکھا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سارا یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو اس جماعت پر کسا جا رہا ہے جس جماعت کو اللہ کا نبی بدر کے میدان میں لے کے آیا تھا اور رحمت للعالمین نے خود ہاتھ اٹھا کر رو کر کہا تھا اللہ ان لوگوں کی حیثیت یہ کہ ان کے پیر میں جوتی نہیں، ان لوگوں کی حیثیت یہ کہ ایک ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حیثیت یہ کہ ان کے پاس 8 تلواریں ہیں، 313 لوگ ہیں، لیکن اللہ تیرا محمد روئے زمین پر تیرے سے یہ کہہ رہا ہے اگر یہ بچ گئے تو تیرا دین بھی بچے گا، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی دنیا پر کوئی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کا معیار ہمارے ایمان کی سند ہے، صحابہ کی عزت کی بقا ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ تو حضرات گرامی، اہل بیت کے سامنے صحابہ کو کھڑا نہ کرو اور صحابہ کے سامنے اہل بیت کو کھڑا نہ کرو، انشاءاللہ خلفائے راشدین کی زندگی اور ان کے دور خلافت میں جو اہل بیت کے ساتھ سلوک تھا اصحاب رسول کا، انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں یہ موضوع لے کے آؤں گا۔ اس وقت داماد رسول جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، بات چلی تھی کنیت سے۔ ہمارے ہاں ملک پاکستان کے اندر پنجابی زبان رکھنے والوں نے پنجابی دین کو سمجھا، اردو والوں نے اپنی زبان میں سمجھا، بلوچوں نے اپنی زبان میں، پشتون نے اپنی زبان میں۔ ہم نے دین عربی والا نہیں بنایا بھائی، نہ دین عربی والا بنایا، نہ محمد عربی والا بنایا اپنایا، جیسی مرضی جہاں ضرورت پڑی، کہیں برادری کو اونچا کر دیا، دین کو نیچا کر دیا، کہیں دین کو اونچا کر دیا، برادری کو نیچا، بس یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے بھائی، ڈر بڑا لگ رہا ہے جو اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر روزمرہ زندگی جینے کی جو صورتحال ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ جنازے کی نماز تو لے کے جائیں گے، لگ رہا ہے ایمان لے جانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ دعا کریں یا اللہ مجھے نوکری دے، یا اللہ مجھے مال دے، تو ساتھ اللہ سے دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ مجھے موت ایمان پر دینا بھائی،
خاتمہ میرا ایمان پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں سکھلائی، اور 3 دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ یا حسن الاخلاق، یا اللہ میرا جو خاتمہ ہو وہ ایمان پر ہو اور مجھے اخلاق اچھے عطا فرمانا اللہ۔ اللہم حفظنا الموت وفیما بعد الموت، یا اللہ موت کے وقت شیطانی ہتھ کنڈوں سے حفاظت فرمانا۔ پیسہ یاد نہ آئے، مجھے میری دکان کیسے چلے گی یہ ذہن میں نہ آئے، میرے رقبے کو کون سنبھالے گا یہ ذہن میں نہ آئے، اللہ اس وقت تو ہی میرے سامنے ہو، تیری توحید کا پھلیرا اور تیری توحید کی عظمتیں زبان پر ہوں، اور تیرے نبی کی محبت کا پہاڑ دل میں لے کر اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنا ایمان بچایا۔ آج ہم دکان بچا رہے ہیں، آج ہم کاروبار بچا رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، آج تو چھٹی کا دن ہے، میں نے جب گھر سے سفر شروع کیا تو تیز موسلا دھار بارش تھی، اور تقریباً 4 بجے سے 6:45 بجے تک تو مسلسل رہی، پھر انتظار کر 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 بارش میں سفر ہوا۔ لیکن ایسی حالت میں بھی اگر دکان کھولنی ہو، بتاؤ کوئی گھر پہ رہے گا؟ نئے کپڑے نہیں تو پرانے پہن کے جائے گا، موٹر سائیکل کی یعنی پانی بھر جائے گا تو پیدل چل، اتنے پانی میں چوڑے میں گند میں جائے گا۔ اگر یہی کیفیت اللہ کے گھر کے اندر آنے کی بن جائے تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اسی مولوی تھوڑی ہیں، تجھ تے مولوی تھوڑا تے کم ہویا، ساڈا کام تھوڑی ہے، نمازاں پڑھنیاں، قرآن پڑھنا، تلاوت، یہ تو آپ کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ مولوی صاحب جاندی کریا کرو، بچوں کا بھی کچھ ویکھن دیا کرو۔ اللہ کی قسم آج تو بچوں کو دیکھ رہا ہے، کل جب مر گیا قبر میں اتارنے کے بعد تیرے بچوں نے تجھے کوئی نہیں دیکھنا۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، ہمارے بچوں نے مرنے کے بعد ہمیں کوئی نہیں دیکھنا۔ ماں کی گود میں جب آئے، جب میرے بچہ پیدا ہوا میرے گھر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر آپ کا لاڈلا آیا آپ کی بیوی کی گود میں، میری بیوی کی گود میں، تو ہم نے کیا ہمارے گھر کے اندر دودھ موجود نہیں تھا؟ ہمارے گھر میں شہد بھی تھا، ہمارے گھر میں گھٹی بھی تھی۔ جب ہم ہسپتال لے کے گھر والی کو جاتے ہیں ڈلیوری کے لیے تو کیا ٹوکری میں کپڑے، پتہ نہیں پہنے گا کہ نہیں، اللہ کہتے میں نے اس کا کفن تمہارے گھر میں بھیج دیا، تم اس کے کپڑے لے کے جا رہے ہو۔ شہد کی ٹیوب، گھٹی، جو جیسی جس کی استطاعت وہ لے کے جاتا ہے، لیکن وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد چامیاں رونا دھونا شروع کرتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، کوئی اسے گھٹی چٹاتا ہے، کوئی اسے شہد پلاتا ہے چٹاتا ہے، یا اسے کوئی ماں کے دودھ کے ساتھ لگاتا ہے؟ ماں کا دودھ بھی چھاتی میں چھالے مار رہا، ابھر رہا ہے، اور وہ بھی بلک رہا ہے کوئی چیز میرے منہ میں آئے کہ دنیا ہے اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دی، وہاں ماں کی ناڑ، ماں کی ناف کے ساتھ اللہ نے اس کے رزق کی نالی کو جوڑا، لیکن یہاں اسباب کے ساتھ جوڑ دی۔ سب سے پہلے امی، ابو، دادا، دادی، بہن، بھائی کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرو، مولوی صاحب کو بلاؤ، پہلے اذان دلواؤ پھر خوراک دیں گے، پہلے اللہ کا نام سناؤ پھر خوراک دیں گے۔ لیکن جیسے ہی بڑا ہوا نظام ہی بدل گیا، کبھی پہلے دکان کھولو پھر نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے صبح صبح نماز کا سجدہ رکھا، فرمایا او بندے مجھے میری عزت کی قسم تو نماز کا سجدہ کر دے، تو دکان پر جا یا نہ جا، اگر مجھے زمین سے رزق دینا پڑا میں زمین پھاڑ کر بھی تجھے رزق دوں گا، اللہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں ایمان کا پتہ چلتا ہے، ایمان کہاں ہے؟ یہاں ایمان کا پتہ لگتا ہے، ایمان کہاں ہے؟ پہلے ماں کی گود میں آئے، اللہ نے پہلے اپنا نام سنوایا کہ رزق بعد میں، میری عبادت پہلے۔ جب بڑا ہو جائے بندے یہی ترتیب رکھنا، یہی طریقہ رکھنا، سٹیپ بائی سٹیپ چڑھ کے آنا، یہ نہ ہو کہ رزق کا پہلا نمبر آ جائے عبادت کا دوسرا نمبر آ جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی عبادت، اس کا نام تو میں ماں کی گود سے ملا تھا، جس کو ہم نے دکان کی
کے ذریعے جس کو ہم نے کاروبار کے سامنے عوض میں بیچ دیا ہے، تو از راہ کرم صبح دکان کھولنے سے پہلے اللہ کا نام بلند کرو، اس کے بعد جا کر دکان کھولو۔ یہ الٹ ہے، جب یہ الٹ طریقہ استعمال کیا تو سود پر پیسہ اٹھانا پڑا، ادھار پر مال لینا پڑا۔ جب یہ الٹ طریقہ استعمال کیا تو لوگوں کی منتیں کر کر کے قرضے اٹھانے پڑے۔ جب واپس پلٹ آئیں گے، سیدھا جوتا سیدھے پاؤں میں، الٹا جوتا الٹے پاؤں میں۔ آج ہم نے سیدھا الٹے میں، الٹا سیدھے میں پہن لیا، قمیض الٹا پہن لیا، شلوار الٹی پہن لی، ہمارا رنگ ڈھنگ نسل عقل سب کچھ تبدیل ہو گئی۔ اسی لیے جوتے پڑ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ آج ایک ہاتھ سے پڑھے، آنے والے وقتوں میں دونوں ہاتھوں سے پڑھیں گے۔ ہم لوگوں کو کہیں گے یار لائن لگی ہوئی ہے، جوتے مارنے والے زیادہ کرو، ہمارے پاس وقت کوئی نہیں، کم ہے۔ اگر یہی حالت رہی میرے میاں میرے بھائی، آ جاؤ پہلے والے سبق پر۔ صبح اٹھ کر پہلے اللہ کی عبادت، صبح اٹھ کے پہلے اللہ کی عبادت، پھر ذریعہ معاش۔ اللہ فرماتے ہیں اگر صرف ذریعہ معاش کے لیے نکل جائے گا تو تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ جب میرے آگے سجدے کر کے جائے گا تو تیرے ساتھ تیرا رحمان بھی جائے گا، رحمان کی مدد بھی تیرے ساتھ جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تمہیں کس نے کہہ دیا تم کیسے یقین کر کے بیٹھ گئے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ کس نے تمہیں بھروسہ دلا دیا؟ کہاں سے تم یہ اطمینان کر کے بیٹھ گئے؟ قیامت کے دن یا مرنے سے پہلے تمہاری یہ کہہ کے جان چھوٹ جائے گی ہم تیرے پر ایمان لے کے آئے۔ میرا ایمان لانے سے جان نہیں چھوٹے گی جب تک تمہارے اندر جھانک کے نہیں دیکھ لوں گا ایمان کی روشنی کتنی ہے، ایمان کا نور کتنا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، وقالت الاعراب آمنا، اور انہوں نے آ کر دیہات والے لوگ آئے اور آ کر کہا ہم ایمان لے کے آئے۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل آ گئے، فرمایا قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اور میرا نبی یہ ایمان کی رٹ لگانے والے ان سے کہہ دو تمہارا ایمان قبول کوئی نہیں، جس طرح زبان سے اظہار کر رہے ہو تمہیں دل سے اقرار جب تک نہیں کرو گے عرش والا تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ آئے تھے دیہات والے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی زندگی میں یہ موضوع آیا تو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ایمان کوئی مسلمان اپنے آپ کو غیر مسلمان کہلانے کو تیار کوئی نہیں، لیکن حالت یہ ہے میرے عزیزو، صبح سے لے کر شام تک مجھے بتاؤ ہمارے اندر مسلمان والی بات کیا ہے؟ آج سے 71 سال پہلے میرے عزیزو جب پاکستان مارز وجود کے اندر آیا، جب 1947 کے اندر آزادی کا نعرہ لگا تھا، 9:30 بجے ریڈیو پاکستان کے اوپر اعلان ہوا تھا اب ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں تم آزاد ہو، تمہیں آزادی سے جینے کا موقع ملے گا، تمہیں نمازیں پڑھنے کا، تمہیں تلاوت کرنے کا، تمہیں قرآن کے ادارے آباد کرنے کا، تمہیں مسجدوں میں کھلم کھلا بغیر کسی خوف و خطر کے جانے کا آج تمہیں موقع مل جائے گا۔ چلو سرزمین پاکستان کے اندر قدم رکھو، پروردگار عالم نے اسلام کے نام پر تمہیں خطہ دے دیا۔ اس وقت میرے عزیزو رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں جب لوگ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے آئے تو 6 لاکھ مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے میرے عزیزو جن کا خون اس پاکستان کی بنیادوں کے نیچے دفن ہے، جب لوگ وہاں سے نکلے کئیوں کی نہریں ستلج کی، کئیوں کی قبریں ستلج کی نہروں میں ستلج کی لہروں میں بنی، کئیوں کی قبریں راوی میں بنی، کئیوں کی قبریں میرے عزیزو چناب کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کے پیٹ کے اندر بنی۔ آج میرے عزیزو 2020 ہے، 72 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آج اللہ کی قسم یہ لہو پکار پکار کے کہہ رہا ہے بتاؤ ہمیں کیوں ذبح کیا گیا، ہماری بچیوں کی عصمت دری کیوں کی گئی، ہماری بچیوں کی عزت سے کھلواڑ کیوں کیا گیا۔ آج بھی سکھوں کے گھر کے اندر، آج بھی ہندوؤں کے گھر کے اندر مسلمان بچیاں رو رو کے کہہ رہی ہیں ان ظالموں کی ناجائز اولاد پیدا کرتے کرتے ہم بوڑھی ہو گئی، اور پاکستان کے اندر آزادی کا نعرہ لگانے والوں بتاؤ تمہیں کب شرم آئے گی؟
جس ملک کے اندر اتنی کرپشن ہو کہ جھاڑو دینے والا جمعدار سے لے کر اونچی کرسی پر اعلیٰ اقتدار پر بیٹھنے والا سارے رشوت خور ہوں اور سارے چور ہوں، تمہیں گلی میں 4 دن بعد صفائی کرنے والا نظر آئے گا، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جس ملک کے اداروں کے اندر کرسی پر بیٹھنے والے جن کے ہاتھ کے اندر قلم ہے، ان قلم چلانے والوں کا حال یہ ہو جائے کہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا 5000 کے ملازم سے رشوت لینے لگ جائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس ملک میں کہاں ترقی آئے گی؟ یہ تو رمضان المبارک کا صدقہ، یہ تو 27ویں رات کا صدقہ، امام الانبیاء محبوب کبریا مکے کے در یتیم کی رحمت والی چادر کا صدقہ کہ آج 72 سال ہو گئے پاکستان کو کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا، لیکن اللہ کی قسم یہ تو حضور کی نالین مبارک کے صدقے سے اللہ آج بھی ویسے بہاروں اور نعمتوں کے ساتھ پاکستان کو کھڑا کر رکھا ہے۔ دوسرے ملکوں سے سیاح آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے سیاستدان آتے ہیں، ریسرچ کرنے والے آتے ہیں، اور یہ میرے عزیزوں جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اپنے کاغذ پر اپنی قلم سے لگ کے جاتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر جو نعمت نہیں ملتی سرزمین پاکستان کے اندر نعمت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھلوں کی کمی نہیں، پھلوں کی قسموں کی کمی نہیں، آٹے دال کی کمی نہیں، اناج کی کمی نہیں، جنس کی کمی نہیں، موسموں کی کمی نہیں۔ اللہ نے جو موسم پاکستان کو دیے پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں نہیں عطا فرمائے۔ جو اللہ نے پھولوں میں خوشبو، پھولوں میں مہک، اللہ نے میرے عزیزوں جو خیزی پاکستان کو دی، جو خوشحالی پاکستان کے خطے کو دی، جو میرے عزیزوں اللہ پاک نے ہریالی پاکستان کو دی، سورج کا وقت پر نکلنا، موسم کے ساتھ نکلنا، غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، ستاروں کا چمکنا، اللہ کی قسم تمہیں تو روزانہ رات ملتی ہے۔ کئی کئی ایسے ملک ہیں جنہیں 6 مہینے رات کو سونا ہی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آزادی کا نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند آئی تھی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ سب ہلالی پرچم ہلانے والوں، جس قوم کی ترقی کا معیار یہ ہو جائے اللہ اکبر 13 اگست، جب 13 اگست کی دن ختم ہوتا ہے، 14 اگست کی رات شروع ہوتی ہے، سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے، 12 بجتے ہیں، توپوں کی میرے عزیزوں گولیوں سے، بندوقوں سے اور غباروں سے اور ڈھول باجے سے، باجوں سے جس ملک کی آزادی کا اللہ اکبر ابتدا کی جائے، میرے عزیزوں جس ملک کی آزادی منائی جائے ناچ گانے سے، جو سجدوں کے لیے ملک لیا گیا تھا، جو سرزمین پاکستان کی زمین عبادت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدوں کے لیے لی گئی تھی، اس زمین کے اوپر ناچ گانا ہو، ایسی ترقی کا خیال کرنے والے، ایسی ترقی کا نعرہ لگانے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یوم آزادی کی تقریب پر جب نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوں گے، سیلنسر نکال کر گھوگھو لے کے چلتے ہوں گے، اس زمین کے اندر دفن ہونے والے 6 لاکھ مسلمان جنہیں جنازے نہ ملے، جنہیں غسل نہ ملا، جنہیں کفن نہ ملا، اور لوگوں جن کے وارثوں کو پتہ کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ ایک آدمی اپنی داستان سناتا ہے، کہنے لگا میں جلندر سے چلا، اللہ غنی 5 بہنوں کو لے کے چلا، جب پاکستان کی سرزمین پر آیا مجھے نہیں پتا میری بہنیں کن سکھوں کے نکاح میں اور کن ہندوؤں کے گھروں کے اندر جا چلی گئی، آج تک او لوگوں مجھے پیسہ تو ملا، امریکہ کا ڈالر، انگلینڈ کا پاؤنڈ تو ملا، لیکن آج تک مجھے 5 بہنوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ کہنے لگا دل کے اجالے کے اندر کمادوں کے کھیت میں چھپ جایا کرتا، اور رات کو جب سفر شروع کرتا ایسے کنارے پہ پہنچا جہاں دریائے ستلج شروع ہوتا تھا۔ یہ دریا ہنڈیا سے آتے ہیں، چناب ہو گیا، ستلج ہو گیا، راوی آ گیا۔ کہنے لگا میرے ہاتھ میں ایک چھڑی آئی، میں نے کہا چھڑی پکڑ کے دریا پار کروں۔ کہنے لگا میں نے چھڑی لے کر دریا کے اندر قدم رکھا، خدا کی قسم میری چھڑی کو کوئی چیز لگی تو میں نے یوں کر کے پانی کو پھاڑ کر اور سوٹی سے اٹھا کر دیکھا، پتہ کس مسلمان بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ مسلمانوں احساس ہمارا مر گیا،
ایمان ہمارا کمزور ہو گیا، ہمارے سینے میں جو ایک درد دے کے گئے تھے، جو ایک تڑپ دے کے گئے تھے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میرے عزیزوں پیسے کے چکر میں، مال کے چکر میں، دنیا کے عہدے کے چکر میں وہ درد ہم نے کھو دیا۔ اور میرے عزیزوں مارکیٹ کے اندر اشیاء خود نوش تلاش کرنے والوں، سب سے پہلے وہ درد تلاش کرو جس درد کو محسوس کر کے بہن کو بھائی کے اوپر اور بھائی کو بہن پر پیار آ جاتا تھا۔ آج ہماری اس بے دردی کی وجہ سے، آج ہماری اس مایوسی کی وجہ سے، آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان ہستیوں کے ایمان پر لوگ کیچڑ اچھالنے لگ گئے جن ہستیوں کو اللہ نے آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمکایا تھا۔ پاکستان کے اندر پلنے والا، پاکستان کے اندر ایک عورت کی ماں کی ایک عورت کی گود میں آنکھ کھولنے والا، اسے پتہ نہیں میرا باپ حلال کماتا ہے، اسے پتہ نہیں میرا باپ حرام کماتا ہے، اسے پتہ نہیں جو تن پہ کپڑا، جو سر پہ ٹوپی میں نے حلال کے پیسوں کی پہن رکھی ہے یا حرام کے پیسوں کی پہن رکھی ہے، آج وہ اتنا دلیر ہو گیا کہ ابو بکر اور عمر عثمان و علی کے ایمان پر شک کرنے لگا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست کروں گا، اصحاب رسول کی زندگی کو سننے سے پہلے، اصحاب رسول کی زندگی پر بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے رشتہ دار کے کوئی گلے کرے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، رسول اللہ کے گھرانے کے رشتہ داروں کے کوئی گلے کرے، جاؤ روضہ انور سے جا کے پوچھ لو کملی والے تیرے سے کیسے برداشت ہوتا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے۔ آج میرے عزیزوں سیدنا عثمان غنی کی خلافت پر کیسے تنقید، ایک کالا جبہ پہننے والا، کالی پگڑی پہننے والا، میں نام نہیں لوں گا، لوگ کہیں گے دیکھو جی انتشار پھیلا رہے ہیں، لوگ کہیں گے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اس نے تمہاری ٹی وی چینل پر آ کر دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ کہنے لگا میں اپنی جماعت کا بڑا لیڈر ہوں، خلفائے راشدین کو میں نہیں مانتا، بتاؤ تم میرا کیا کرو گے۔ یہ وہ خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء راشدین المہدیین، او لوگو میرے بعد ابو بکر ممبر پہ آئے گا، میرے بعد عمر ممبر پہ آئے گا، میرے بعد میرا عثمان ممبر پہ آئے گا، میرے بعد میرا علی ممبر پر آئے گا، او لوگو ان کی بات ایسے ماننا جیسے میں محمد الرسول اللہ کی بات مانتے ہو۔ کیا زندگی کے آخری ایام تھے، کہ دنیا سے جانے کا وقت تھا، آخری وقت ہے۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین کی طبیعت میں تھوڑی سی بہتری آئی، آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا آرام آیا، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل کی خواہش ظاہر کر دی، 7 مشکیزیں غسل کے لیے پانی کے لیے بھروا کے لائے گئے، اللہ کے پیغمبر کو کہاں بٹھا کے غسل دیا جائے، اور لوگوں سیدہ عائشہ کا حجرہ جو قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا گیا، امیروں غریبوں رئیسوں، اللہ اکبر، امریکن ٹائلیں لگانے والوں، ایرانی ٹائلیں اپنے باتھ روموں میں لگانے والوں، سجانے والوں، اپنے باتھ روم میں پنکھے سی لگانے والوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے 5 دن رہ گئے، حضور علیہ السلام نے غسل کی خواہش ظاہر کی، حضرت عباس نے 7 مشکیزیں پانی کے منگوا لیے، لیکن غسل کہاں دیا جائے، اما عائشہ رونے لگ گئی، فرمایا دنیا پر لڑنے والوں اور مال پر لڑنے والوں، اللہ اکبر، عبد الحنان ممبر پر بیٹھ کے کہہ دینا جب تمہارے نبی کو زندگی کا آخری غسل دیا گیا، اللہ کی عزت کی قسم تمہارے نبی کے گھر کے اندر نہلانے والا برتن بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنڈا کھڑکایا گیا اور کہا گیا مائی حفصہ کوئی برتن دے دے، حضور کو غسل دینا ہے، پھر ایک ٹپ نما برتن لایا گیا، اس میں بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، پھر 2 صحابہ کا سہارا لیا، حضرت عباس کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بعض جگہ آیا حضرت عقیل کا، آپ نے کندھوں پر ہاتھ رکھے، اس طرح پاؤں کا نخن زمین پر انگوٹھے کا گھسڑ رہا تھا، لکیر بنتی گئی، ممبر پر جا کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، صحابہ سمجھ گئے
گئے، آج کے بعد یہ چمکتا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ جی بھر بھر کے دیکھ لو، خدا پاک کی قسم صحابہ ٹکٹکی باندھ کر رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ فرمایا او لوگوں، ایک سبق بتلا کر امت کو سمجھا کے جا رہا ہوں، آج میری آنے کی ہمت نہیں، ملاقات تو حجۃ الوداع کے موقع پر ہو گئی تھی، آخری خطبہ تو دے دیا تھا، آج میری ممبر پر آنے کی ہمت نہیں، لیکن ممبر پر آ کر اس لیے بیٹھ گیا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ او لوگوں، محمد ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جا رہا ہے، آج کے بعد میرے روزے میں جانے کے بعد میرے یاروں کو کچھ نہ کہنا، میرے ابو بکر عمر کو کچھ نہ کہنا، میرے علی عثمان معاویہ کو کچھ نہ کہنا، میرے اہل البیت کو کچھ نہ کہنا، میری زینب بیٹی کو میری بیٹی بنانا، میری رقیہ کو میری رہنے دینا، میری ام کلثوم کو میری رہنے دینا۔ اللہ اکبر، تیرے سامنے کوئی تیری اولاد کو، اللہ اکبر، تیری اولاد کا انکار کرے، تجھے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ فرشتے روزے میں خبر پہنچائیں گے، پاکستان کے مسلمان جھگڑ رہے ہیں، نبی کی صرف ایک بیٹی فاطمہ ہے، رقیہ بیٹی کوئی نہیں، ام کلثوم بیٹی کوئی نہیں، حضرت زینب بیٹی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی رو رو کے کہہ رہے، اوے ظالمو، کیا تمہیں میرے خون پر شک ہے؟ اوے ظالمو، کیا میری بیٹیوں کے حلالی ہونے پہ شک ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، اللہ اکبر، تمہارے پر کوئی جھوٹا مقدمہ آ جائے، تم دنیا کی عدالتیں تلاش کرتے ہو، یہ نہ ہو اگر میری آنکھ میں رونا آ گیا تمہارا نام لے کر، میں اللہ کے دربار میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر بحث شروع ہوئی، مناظرے ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہم نبی کی 3 بیٹیاں تو رد کر کے دکھائیں گے، وہ کہہ رہے ہم نبی کی 4 بیٹیاں ثابت کر کے دکھائیں گے۔ چلی گئی قبروں میں، نہ تم ان کے نکاح میں موجود تھے، نہ تم ان کی شادیوں میں موجود تھے، نہ تم ان کے رشتوں میں موجود تھے، تم نے انہیں دیکھا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جب تم نے نبی کی بیٹیوں کا لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا، آسمان کا سورج پکار اٹھا، اے ظالمو، ان کے کردار پر، ان کی ذات پر انگلی نہ اٹھاؤ، یہ تو وہ عورتیں ہیں جب اپنے گھر کے آنگن میں اپنے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اپنے کمرے سے، اپنے باورچی خانے سے جب آسمان کے تلے آیا کرتی تھی، آسمان کا سورج بھی ان کے چہروں کو دیکھ کر شرما کے آسمان میں چھپ جایا کرتا تھا۔ جن کے وجود کا آسمان کا سورج حیا کرے، آج پاکستان میں 1400 سال بعد اللہ اکبر ان کی ذات اور کردار پر، ان کے نسب پر، ان کے حسب پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ ایسی آزادی کا نعرہ لگانے والوں پر لعنت۔ تمہارا قانون کب کام آئے گا؟ تمہاری حکومت کب کام آئے گی؟ تمہارا اقتدار کب کام آئے گا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، خدا را کوئی نوٹس لیجئے، آج لوگوں نے نبی کے گھر پر حملہ کر دیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف، اللہ کے واسطے اٹھ جاؤ اپنے بیڈ روم سے۔ آج لوگوں نے حضرت ابو بکر عمر کے ایمان پر شک ڈالنا شروع کر دیا۔ آج دنیا کا کفر میڈیا پر آ کر کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا، امام مہدی جب آئے گا سب سے پہلے حضور کے روزے میں جائے گا اور وہاں قبر کو شک کرے گا، نبی کے ابو بکر کو، نبی کے عمر کو نکال کر ان کے وجود پر کوڑے برسائے گا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، یہ پاکستان امن کے نام پر حاصل کیا گیا، یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ 1947 کے اندر مال گاڑیوں کے ڈبوں میں بیل گاڑیوں پر بیٹھ کر پیدل چل کر جنہوں نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو کندھے پر اٹھایا تھا، جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، ہم اس نعرے سے انحراف نہیں کر رہے، ہم اس نعرے کا انکار نہیں کر رہے۔ آج بھی الحمدللہ ہماری رگوں میں حلالیوں کا خون ہے، حلالوں کا خون ہے۔ آج بھی الحمدللہ جو نعرہ مولوی صاحب نے ماں کی گود میں دیا تھا، جو نعرہ گنبد خضرا کے روضہ انور کے سبز رنگ کے صدقے سے ملا تھا، آج بھی 72 سال کے بعد جامع مسجد عثمانیہ پیر محل میں سرزمین پاکستان کا باشندہ وہی نعرہ لگا رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ کھڑے کر کے
پاکستان، بل آپ کی آواز نہیں آ رہی، ایمان کی کمزوری نہ دکھاؤ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ یہ پرچم ہلالی جو یہاں لگا ہوا ہے، اس کا ایک رنگ سفید ہے، ایک رنگ ہرا ہے۔ خدا کی قسم یہ رنگ بدلا رہا ہے۔ تمہارا رشتہ میرے ساتھ بعد میں، پہلے میرا رشتہ گنبد خضرا کے ساتھ ہے۔ جو رنگ حضور کے روزے کا، یہی رنگ پاکستان کے پرچم کا۔ خدا بھلا کرے ان رنگوں کا انتخاب کرنے والے کا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ پرچم بنا کر تو بھی کامیاب ہو گیا۔ محمد عثمانی دیوبندی سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کے ہاتھ میں پرچم اسلام پاکستان کا دیا تھا، وہ بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اللہ کے دربار میں سر بلند ہو گیا ہے۔ مت مذاق بنو اپنے ایمان کا۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا، جو کوئی کرتا ہے کرنے دو، ٹھیک ہے، ان کی عبادت ہے، وہ کریں سو کریں، لیکن خبردار ان کے بہکاوے میں آ کر رسول اللہ کے جانشین کی طرف انگلی نہ اٹھانا، ورنہ خدا کی قسم ہے قبر میں وجود جاوے کیا پتا تیری انگلی سلامت نہ رہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی گھر والی، رسول اللہ کی صاحبزادی، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، چہرہ اترا ہوا، غصے کے اظہار، جلالی تھا عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا عمر آج تیرا مزاج بدلا بدلا لگتا ہے۔ کہنے لگے جی ہاں، کیا ہوا؟ کہ سیدہ رقیہ کا آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، میں سمجھا عثمان اکیلا رہ گیا، میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح کا پیغام خود لے کے گیا۔ مجھے ایسا باپ بتاؤ، آج دنیا کہتی ہے میں اس کے دروازے پہ بیٹی کا پیغام لے کے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ تیری عزت تیری غیرت کیا عمر سے زیادہ ہے؟ فرمایا بیٹی جوان ہو جائے، اللہ اکبر، جیسے بازار میں اعلیٰ چیز تلاش کرتا ہے، کھری چیز تلاش کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کو ایسے قلعے سے نہ آباد جہاں تیری بیٹیاں بن کر ساری زندگی روتی رہیں، اپنی بچیوں کا بھی ایسا انتخاب کر کہ تیری بچی اچھے سسرال میں جا کر ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم تیری میری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کہ یا رسول اللہ میں عثمان کے دروازے پر گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جا کر عثمان غنی سے کہا عثمان میں اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ لے کے آیا، تو نکاح کر لے۔ حضور مسکرائے، کیا ہوا؟ کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں ابو بکر کے دروازے پر گیا کہ میری بیٹی ہے اس سے نکاح کر لو حفصہ سے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی خاموش۔ عثمان کی تو چلو گھر والی چلی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کرتے، رحمت للعالمین کے چہرے کے آثار بدلے، جبرائیل وحی لے کر آ گئے، جسم پہ کپ کپی تاری، حضور نے نبوت والی چادر اپنے چہرے پر ڈالی، اور جب یہ کے آثار ختم ہوئے وہی اتری تو آپ نے کپڑا ہٹایا، مسکرا کے فرمایا عمر مبارک ہو، اللہ جل شانو، عمر تجھے مبارک ہو، اللہ جل شانو تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا، اور اللہ جل شانو عثمان کو تیری بیٹی سے اعلیٰ عورت دے دے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں کوئی نہ آئی، چند دن کے بعد جب وحی آئی، جبرائیل پیغام لے کے آئے، کملی والے کسی کا نکاح مولوی صاحب پڑھائے گا، کسی کا نکاح پیر صاحب پڑھائے گا، کسی کا نکاح شیخ الحدیث پڑھائیں گے، کسی کا نکاح مفسر پڑھائیں گے، کسی کا نکاح اللہ والا پڑھائے گا، ہزار ہزار مریدوں والا پڑھائے گا۔ تیری جو ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا نکاح عرشوں پر پروردگار عالم نے عثمان غنی سے کر دیا ہے۔
سیدہ ام کلثوم کا نکاح، حضور کی بیٹی کا نکاح، جس کو لوگ حضور کی بیٹی نہیں مانتے، ام کلثوم کا نکاح عرش والے نے عثمان غنی سے کیا۔ بتاؤ کتنا با کردار ہوگا۔ آج لوگ اس کی خلافت پر انگلی اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنوں کو نوازا، اپنوں کو عہدے دیے، اور جس کے نکاح عرش میں خدا کرے، مسلمانوں اس کے ایمان پر شک کر کر بتاؤ کون سی جگہ جا کے مرو گے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رحمت للعالمین، ایک انصاری کے باغ میں آرام کر رہے تھے، اللہ اکبر، آپ باغ کے اندر اس حالت میں بیٹھے، کنویں کی مڈیر پر، کنویں کے مڈیر گول ہوتا ہے، آپ اس حالت میں بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں بیٹھے، پاؤں آپ کے کنویں کے اندر لٹکے ہوئے، کنویں کی مڈیر پہ بیٹھے، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری، ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں، پہلے میرے سے پوچھ لینا۔ جناب دروازے پر ابو بکر آئے باغ کے، ابو موسیٰ کہنے لگے ابو بکر آئے کہ اندر آنے دو، بلایا، اپنے دانی طرف بٹھا لیا، اتنے میں حضرت عمر آئے کہ آنے دو، ان کو اپنی بائیں طرف بٹھا لیا، حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے دیکھا دائیں ابو بکر بیٹھا ہے، بائیں حضرت عمر بیٹھے ہیں، آپ نے عثمان غنی کو اپنے سامنے بٹھا لیا، مسکرانے لگ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے میری بات سمجھ میں آ گئی، حضور نے فرمایا جیسے آج بیٹھے ہیں قبر میں بھی ایسے جائیں گے، روزے میں ابو بکر عمر ساتھ ہوگا، اور عثمان غنی جنت البقیع میں میرے سامنے دفن کیا جائے گا۔ ایسا مجھے دنیا میں سسر دکھاؤ، اور ایسے اعزاز والا داماد دکھاؤ جس کا ہاتھ پکڑ کر ممبر پر لے آئے، سیدہ اللہ اکبر ام کلثوم کی وفات کے بعد جس کا ہاتھ پکڑ کے ممبر پہ لے آئے، فرمایا او لوگو یہ میرا عثمان ہے، پہلی بیٹی دی فوت ہو گئی، دوسری دی فوت ہو گئی، اب میرے پاس بیٹی کوئی نہیں بچی۔ اللہ کا پیغمبر منبر پر کہہ رہا ہے اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا، ایک ایک مرتی جاتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ آج دنیا اس کی خلافت پر انگلی اٹھاتی ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کو شیخین کہتے ہیں، حضرت عثمان حضرت علی کو صاحبین کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کی توسیع کا کہا گیا کہ نمازی بڑھ گئے، صدیق اکبر نے کہا میں 1 انچ بھی آگے یا پیچھے نہیں کروں گا، جو مسجد رسول اللہ بنا کے گئے وہی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا گیا مسجد بڑی کر لیجئے، فرمایا نہیں، اگر صدیق نے ہاتھ نہیں لگایا تو میں نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے کچی مسجد کی دیواریں شہید کرائی، اپنے پیسے سے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر اس کی توسیع کر آپ نے جگہ بڑی بنوا دی۔ اگر سیدنا عثمان بھی نہ بناتے، اگر میرے عزیزوں سیدنا علی بھی نہ بناتے، تو بتاؤ ان نمازیوں کو کہاں لے کے جاتے، پیر محل والوں کہاں لے کے جاتے۔ 1958 میں جب یہ مسجد بنی اس وقت کیا حالت تھی، 2020 کے اندر کیا حالت تھی۔ نمازیوں کے لیے سہولت کا، پنکھوں کا، مسجد کی چھت کا انتظام کروا کر اللہ کی عزت کی قسم عثمان غنی داماد رسول ساری امت پر احسان کر کے چلا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں محراب نہیں تھا، سیدنا صدیق اکبر نے محراب نہیں بنوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے سیدھی دیوار تھی، امام آگے کھڑا ہوتا، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہ عثمان غنی پر اعتراضات تھے، امام آگے کھڑا ہوتا، مقتدی پیچھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نے نماز میں شہید کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محراب بنایا تاکہ امام علیحدہ کھڑا ہو، نقل و حرکت آگے جانے آنے والے کا پتہ لگ جائے۔ خدا پاک کی قسم آج دنیا تنقید کر رہی ہے محراب نبی کے دور میں نہیں تھا، عثمان نے کیوں بنایا؟ امام کے تحفظ کے لیے، امام کو آگے کھڑا ہونے کے لیے، امام کا امتیاز برقرار رکھنے کے لیے۔ ساری مسجدوں کے اماموں پر عثمان غنی اللہ کی عزت کی قسم احسان کر کے گیا ہے۔
رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ممبر مبارک کی 3 سیڑھیاں، حضور اوپر والے سٹیپ پہ بیٹھا کرتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جہاں حضور کے پاؤں مبارک آئے آپ وہاں کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا ابو بکر، حضور تو یہاں بیٹھتے تھے، کہا ابو بکر یار غار تو ضرور ہے، ابو بکر یار غار تو ضرور ہے، یار مزار تو ضرور بنے گا، حجر کا ساتھی، سفر کا ساتھی، فکر کا ساتھی، خلوت جلوت کا ساتھی، بدر و احد کا ساتھی، لیکن ابو بکر کی اجازت نہیں ہے، ابو بکر کی جرت نہیں ہے جہاں سرکار مدینہ بیٹھے ابو بکر وہاں کے بیٹھ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر ایک سٹیپ نیچے آئے، سیدنا صدیق اکبر 2.25 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا، اللہ اکبر، عمر تو بیٹھ جا، کہ جب ابو بکر نہیں بیٹھا تو میں کیوں بیٹھوں گا۔ حضرت عمر وہاں بیٹھے جب سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں ہوا کرتے تھے، آخری سٹیپ پر بیٹھ گئے۔ میرے عزیزو، اب عثمان غنی کا دور آیا، سیدنا صدیق اکبر کی جگہ خالی، حضرت عمر کی جگہ خالی، رحمت والے نبی کی جگہ خالی۔ حضرت عثمان کہنے لگے اگر میں زمین پر بیٹھ گیا تو علی زمین کے اندر جائے گا، حسن نیچے جائے گا، حسین نیچے جائے گا، امیر معاویہ کہا جائے گا۔ ممبر کی حیثیت کو برقرار رکھا، فرماؤ لوگو ممبر بھی شان والا، ممبر والا بھی شان والا، میں اسی طرح پر ممبر بنا کر اللہ کے دین پر بھی احسان کر کے جا رہا اور ساری امت پر بھی احسان کر کے جا رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ خوشبو کا انتظام، آپ حرم میں چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، کویت چلے جائیں، ہر مسجد میں جائیں، قالینوں سے، دیواروں سے، اور وہاں جو ہیں وہ غبار جو جلا رکھے ہوتے ہیں، عجیب قسم کی خوشبو ہے، دھونی دی جاتی ہے مسجد کو۔ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ مجلس درود شریف جب ہوتی ہے 12:30 بجے تو خوشبو لگائی جاتی ہے، مجلس ذکر میں خوشبو وہی نسبت ہم سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ 12:30 پر اذان ہوتی ہے جمعے کی، اور 12:35 پر کپڑے بچھ جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے روزہ انور میں الحمدللہ ہر جمعے یہاں سے ڈاک جاتی ہے۔ میرے بھائی، آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آپ 1 بجے اللہ کا ذکر سننے آتے اور 12:30 تشریف لائیے، 25 منٹ مسلسل حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ روزانہ ہر جمعہ ڈاک جائے گی، اور روزانہ اہتمام کریں۔ اور مجلس ذکر جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد 8-9 گھنٹے کی ہوتی ہے، بھائی اس میں شامل ہوں، اللہ اللہ کر کے اپنے قلوب اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے میرے بھائی۔ تو مسجد کے اندر پہلی مرتبہ خوشبو کے لگانے کا انتظام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ جو کام میں نے بدلائے اچھے ہیں یا برے ہیں؟ بولو بھائی، اچھے ہیں؟ محراب بنانا برا ہے یا اچھا ہے؟ منبر کا عصر 9 سے وہی تعمیر جو حضور کے دور میں تھی، اچھا ہے یا برا ہے؟ مسجد کی توسیع کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ خوشبو لگانا لوگوں کے ذہنوں کو سکون، لوگوں کے ایمان کو سکون، لوگوں کی روح کو تسکین، اچھی ہے بری ہے؟ مسلمان کو آرام دینا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات اٹھے کہ دین کے اندر نئی نئی ایجاد کر رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کے کہہ دیا، او لوگو اس نئی ایجاد سے اگر اللہ کے دین میں کمی آ رہی ہے تو عثمان کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتار دو۔ یہ الماریوں کے اندر قرآن ہے، اس الماریوں میں قرآن ہے، تمہارے موبائلوں میں قرآن کریم ہے، تمہارے موبائلوں میں قرآن کریم کا نسخہ ہے، تمہارے گھروں میں نسخے پڑے ہیں۔ یہ کس کا احسان ہے؟ پہلے بھئی آیا کرتی تھی، کہاں کاغذ تھا، کہاں میرے عزیز اور رجسٹر تھا، کہاں ورقے تھے، پتھروں کے اوپر آیتیں ہیں، درختوں کے پتوں کے اوپر آیتیں ہیں، کپڑوں کے اوپر آیتیں، چمڑے کے اوپر آیتیں رکھی جاتی تھی۔ عثمان غنی کا دور آیا، آپ عثمان غنی نے تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا، جس کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہو ساری اکٹھی لے کر آ جاؤ۔ آج کے بعد درختوں کے پتوں پر نہیں، آج کے بعد پتھروں پر نہیں، آج کے بعد چمڑوں پر قرآن نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ایک کتابی شکل کے اندر قرآن کو مکمل کر دیا گیا کہ آنے والے کو قرآن کی رحمتیں تلاش کرنی نہ پڑے۔ قرآن پورا سامنے رکھ دیا، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھنا تیرا کام ہے۔ اللہ غنی، خدا کو رحم کرنا، اللہ کی طرف سے رحمت انوارات کی بارش آنا، اور عثمان غنی سے اس کے درجات کو بلند کرنا پروردگار عالم کا کام ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امت کو تحفہ دیا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا بحری بیڑا جو تیار کرے گا، امام الانبیاء اپنی زندگی میں اس بحری بیڑا تیار کرنے والے کو اس بحری بیڑے میں بیٹھ کر اللہ کا دین جزیروں میں جا کر، دریاؤں کے کناروں پر جا کر پہنچانے والوں کو کملی والا جنت کی دنیا میں بشارت دے رہا ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا پہلی بیڑا لشکر تیار کرنے والا، اس میں شامل ہونے والا سب کو نبوت والی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت۔ ام حرام بیٹھی تھی، رونے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا کیوں روئی؟ کہ کملی والے میرے لیے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ عورت ہے، چرخہ نہیں کاٹنا، دریا نہیں بنانی، زار بندی بنانے، کہنے لگی میں بھی جہاد میں جاؤں گی، کشتیوں میں بیٹھ کر، بحری جہازوں میں بیٹھ کر اللہ کا دین دریاؤں میں دریا سے پار افریقہ کے جنگلوں تک، جزیروں تک، بحر عرب تک دور دراز جا کے اللہ کا دین میں بھی سناؤں گی۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ام حرام کو قبول فرما، اور جو اس کے اندر شہید ہوگا اللہ ان شہداء میں ام حرام کا نام بھی قبول فرما لے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، قرآن عثمان نے جمع کیا، قرآن کریم کی جب آیت آیا کرتی حضور امیر معاویہ کو بلاتے، فرماتے امیر معاویہ ابھی اللہ کا پیغام لکھ آیا ہے، اللہ غنی، اس کو لکھنا تیرا کام ہے، نبوت والی زبان سے سنا دینا میرا کام ہے۔ 6 مہینے کی محنت کے بعد پہلی بحری بیڑا تیار ہوا۔ 6 مہینے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی گئی، اکٹھی کی گئی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ کام سونپا گیا، پہلی بیڑا تیار ہوا۔ امیر معاویہ کی اللہ اکبر سالاری کے اندر امیر معاویہ کے ساتھ لشکر بھیجا گیا۔ ام حرام بھی تھی، دریاؤں میں جا کر، صحراؤں میں جا کر، دریاؤں کے کناروں میں جا کر اس بحری بیڑے میں بیٹھ کر سمندر کی مچھلیوں کو قرآن سنا کر خدا پاک کی قسم اللہ کا دین بلند کیا۔ آج بھی میرے عزیزوں یہ سروں پر بستر اٹھانے والے، اپنا مال اپنی جان لگانے والے افریقہ کے جنگلوں میں، ویسٹ انڈیز میں، پاکستان سے نکلتے ہیں، رائیگڑھ سے نکلتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جا کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ جب یہ دروازے پر جا کے کہتے ہوں گے بھائی ہم ڈالر کمانے نہیں آئے، ہم اللہ کے دین کی نسبت سے آئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ان کا جملہ سن کر کملی والے کا جی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہوگا۔ آپ بھی نکلو گے اللہ کے راستے میں، سارے ہاتھ کھڑے کر کے نکلو گے نا اللہ کے راستے میں، مہینہ چلہ 4 مہینے 3 دن جتنی بھی اللہ توفیق دے، جب تک نہیں نکلتے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، صحابہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کی زندگی، اصحاب رسول، ازواج رسول، بنات رسول کی زندگی پر مبنی واقعات عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہر مسجد کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک مختلف جماعت نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت سے کملی والا عرفات اور منا کے میدان میں وعدہ لے کے گیا تھا، یہ اسی کی نسل، اسی کے کام والے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اس کام کو بھی سلامت رکھے اور کام والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ تو صحابہ کچھ شہید ہوئے، اس بحری بڑے لشکر میں لڑائی ہوئی، شہید ہوئے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئی۔ امیر معاویہ پوچھ رہا ہے کیوں رو رہی ہے؟ کہ حضور نے تو مجھے شہادت اور جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، کامیابی ہو گئی، پہلی بحری بیڑا لشکر کامیاب ہو کے واپس آ رہا ہے، مجھے شہادت نہیں ملی۔ امیر معاویہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی، صحابہ رونے لگ گئے۔ ام حرام فکر نہ کر، رسول اللہ کی زبان سے جو نکل گیا اللہ نبی کا وعدہ سچ کر کے دکھائے گا۔ اگر انہوں نے شہادت کا کہہ دیا تجھے گھر جانے سے پہلے اللہ شہادت کا رتبہ ضرور دے گا۔ بحری بیڑا دریا کے سمندر کے کنارے اتر لگا، ام حرام اترنے لگی، آپ کا پاؤں مڑا گری، وہی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ کی بات کو سچ کر کے دکھا دیا۔ او لوگو، نبی کی ذات بھی سچی، نبی کی بات بھی سچی، شہادت رہ گئی انشاءاللہ۔ اگلے جمعے سیدنا مظلوم مدینہ عثمان غنی کی شہادت سناؤں گا، لیکن یہاں یقین کر کے اس بات کا اطمینان کر کے یہاں سے اٹھ کے جانا، اللہ کے نبی کی بات بھی سچی، اللہ کے نبی کی ذات بھی، بولو بولو، اللہ کے نبی کی ذات بھی، اللہ کے نبی کی بات بھی سچی۔ ہمارا ختم نبوت پر بھی عقیدہ، کہہ دو ختم نبوت زندہ باد، خلافت راشدہ زندہ باد،
بنات رسول زندہ باد، اصحاب رسول زندہ باد، آل رسول زندہ باد، شہداء اسلام زندہ باد، شہداء کیوں آواز ہلکی ہو گئی یار؟ گلا میرا سوکھ رہا ہے، آواز آپ کی کم ہو رہی ہے۔ کہہ دو شہداء کربلا اور مملکت پاکستان، پھر ذرا نعرہ بلند کرو، پاکستان کا مطلب کیا؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔